السلام علیکم، میں اسلم خان ہوں اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں۔ ملک میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور آج خاص طور پہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ لیاقت علی چٹھا صاحب کی ہے، کمشنر راولپنڈی، جنہوں نے اپنے استعفے سے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو لیاقت صاحب کے بارے میں تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دوں کہ لیاقت صاحب پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے ویل ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں۔ میری ان سے پہلی ملاقات ملتان پوسٹنگ کے دوران ہوں، جب وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری تھے۔ وہاں پہ ملاقات ہوئی، مجھے وہ بڑے شاندار سوبر انسان لگے، انتہائی کمیٹڈ اور ایماندار آفیسر ہیں۔ اس کے بعد ان کی پوسٹنگ ہوئی کمشنر ڈی جی خان بزدار صاحب کے دور میں۔ بیسیکلی چٹھا صاحب کا تعلق نون لیگ کے کیمپ سے ہے۔ انہیں شہباز شریف کے اور خاص طور پہ حمزہ شہباز صاحب کے قریبی دوستوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ان کی بہترین کارکردگی کی بنا پر بزدار صاحب کو بھی ضرورت پڑ گئی تھی کہ وہ ان کو بحیثیت کمشنر یا کسی بھی جگہ پہ کسی پوسٹنگ پہ، کمشنر بڑی پوسٹ ہوتی ہے اور سیکٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی بہت بڑی پوسٹ ہے، تو ان کے تمام دور میں جو بھی ان کا 3 سالہ دور تھا، تو ان کے 3 سالہ دور میں مختلف پوسٹنگز پہ رہے۔ اس کے بعد یہ رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے اور نقوی صاحب حمزہ صاحب کی سفارش پہ انہیں کمشنر راولپنڈی مقرر کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی کا کتنا بڑا ہوتا ہے، وہاں پہ ہیڈ کوارٹر بھی ہے اور جتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں سب سے پہلے پنڈی میں ہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 25 مئی کا واقعہ جس میں ہزاروں شیل فائر کیے گئے عمران خان کے قافلے پہ، اس وقت بھی راولپنڈی کمشنر تھے۔ اس کے بعد جتنے بھی عمران خان کی گرفتاری لے لیں، جو کچھ بھی ہوا رجیم چینج آپریشن میں، جتنا ظلم ہوا، جو کچھ ہوا، وہ اس میں وہ بھی شامل تھے۔ اب آ جاتا ہے الیکشن، تو کبھی نہ کبھی بندے کا ضمیر برداشت نہیں کرتا۔ انہوں نے آج ایک بڑی خوبصورت بات کی، جو مجھے ان کی ایک بات اچھی لگی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، بات بڑی خطرناک ہے، انہوں نے کہا جی میں ملک توڑنے میں حصہ ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ حالات بہت خراب ہیں۔ لوگوں کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ جس طرح ملک میں دھاندلی ہوئی ہے، جتنی بدترین دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کراچی کو دیکھ لیجئے، آپ جی ڈی اے کو دیکھ لیجئے۔ چلے پی ٹی آئی تو ابھی خوف زدہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی موجودہ گورنمنٹ کے پاس، نگران گورنمنٹ کے پاس 9 مئی کا ایک واقعہ ہے، 9 مئی کا، جس کی آڑ میں وہ کسی کو بھی اٹھا کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ لوگ تھوڑا ڈرتے ہیں، لیکن الیکشن کے بارے میں آپ جی ڈی اے کو دیکھ لیجئے، آپ بلوچستان کو دیکھ لیجئے۔ اس وقت پورا بلوچستان بند ہے، بڑی بڑی شاہراہیں بند کی ہوئی ہیں۔ کے پی کے کو آپ دیکھ لیجئے، یعنی خوفناک قسم کا احتجاج ہو رہا ہے۔ پنجاب میں ابھی وہ شدت نہیں ہے۔ پنجاب کے لوگ، میں دانوں تو نہیں دیتا، بزدلی کا تانا نہیں دیتا، لیکن کچھ سمجھدار بھی ہیں اور کچھ ڈرتے بھی ہیں۔ پنجاب میں اتنے حالات برے نہیں ہیں جتنے کراچی میں، سندھ میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں ہیں۔ تو شاید چٹھا صاحب کو یہ لگا ہوگا کہ حالات بڑے برے جا رہے ہیں، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ فارم 45 اور 47 کا جو واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا واقعہ ہے کہ لوگ اٹھا کے پھر رہے ہیں فارم 45۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا، میں خود بھی پولنگ ایجنٹ رہتا ہوں، ہم خود بھی الیکشن لڑتے ہیں، فارم 45 ہی اصل جیت ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے، جب شام کو کاؤنٹنگ ہوتی ہے، سارے امیدوار جتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سب کی متفقہ مرضی سے ایک فارم 45 تیار ہوتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں جیت گیا ہے، فلاں ہار گیا ہے۔ اب وہ فارم 45 آگے ووٹوں کی گنتی نہیں ہوتی، آگے کچھ نہیں ہوتا، جا کے آر او آفس میں صرف فارم 45 پہنچتا ہے، ان کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ کاؤنٹنگ ہونے کے بعد جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ جیت گئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، فارم 45 لوگوں کے پاس ہیں اور فارم 47 وہ ایشو کر دیا گیا ہے۔ یہی حال چٹھا صاحب کے ایریا میں ہوا ہے۔ وہ 13 سیٹیں بتا رہے ہیں، یعنی خدا کی آپ کرنا دیکھیے، آپ کرنے والوں کا ظلم دیکھیے کہ ان کو ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نگران گورنمنٹ کا دور تھا نا، ان 2 سالوں میں تمام لوگوں کا ڈر خوف ختم ہو گیا ہے۔ کوئی ڈرتا نہیں ہے، کسی کو قانون کا کوئی خوف نہیں ہے، آئین کا کوئی خوف نہیں ہے، جو جس کا دل چاہتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ صبح لوگوں کو اٹھا کے یہ کہا گیا کہ آپ بتائیے جی آپ کو جتوا دیتے ہیں، آپ کتنے پیسے دیں گے۔ یہ مبینہ طور پہ میں بتا رہا ہوں، بہت سارے کینڈیڈیٹ ایسے ہیں سوری جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں نیند سے اٹھایا گیا،
اور بتایا گیا کہ بتائیے جی، آپ کو جتا دیتے ہیں، آپ کے 4000 ووٹ ہیں، آپ پیسے کتنے دیں گے؟ اس کے علاوہ بڑی بڑی شخصیات جیسے اسلام آباد کی بڑی اہم شخصیات ہیں نون لیگ کی، ان کو جتایا گیا، تو بالآخر بندے کا ضمیر جاگ ہی جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ کتنے سٹریس میں ہوں گے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہنی مریض تھے، تو ذہنی مریض ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ لوگوں نے انہیں 3 سال سے ایک ایسے صوبے میں، ایسے ڈویژن میں کمشنر لگایا ہوا ہے جہاں پہ ہمارا جی ایچ کیو ہے، جہاں پہ ہماری تمام گورنمنٹس بیٹھتی ہیں۔ پنڈی اسلام آباد میں فاصلہ ہی کتنا ہے، یعنی پاکستان کا اہم ترین ڈویژن جو ہے، جسے سب کے ٹاپ ڈویژن میں شمار کیا جاتا ہے، وہ راول پنڈی ہے۔ تو اب نون لیگ یہ الزام لگا رہی ہے کہ جی وہ ان کا ذہنی معائنہ کرایا جائے۔ ابھی ذہنی معائنہ کرا لیا جائے گا، پہلے ان کی بات تو سنیے۔ یہاں پہ میں حیران ہوتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان پہ، یہاں پہ پاکستان میں نا اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی، ختم ہو گئی۔ اگر یہ یورپ ہوتا نا تو اب تک چیف جسٹس ہوتا یا کوئی بھی ہوتا، وہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا اور وہ جواب دے رہا ہوتا، لیکن ہمارے چیف جسٹس اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے ثبوت لاؤ۔ بھائی ثبوت تو وہ لے آیا ہے، اس نے اپنی نوکری دو پہ لگا دی۔ دیکھیے کوئی بھی سرکاری ملازم ہے، اس کی زندگی کا ٹوٹل سرمایہ صرف اس کی یہ پینشن، گریجویٹی، اور یہ جو جتنے ان کے بعد میں جو ان کو بینیفٹس ملتے ہیں یہی ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص کے، چٹھا صاحب کے، صرف 3 مہینے رہ گئے ہیں ریٹائر ہونے میں، تو 3 مہینے میں ریٹائر ہونے سے 3 مہینے پہلے وہ ایک اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں جس میں ان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اٹ مینس کہ وہ بہت بڑے سٹریس میں تھے۔ تو ان کی ایک ہی بات کہ میں ملک توڑنے میں شامل نہیں ہو سکتا، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، میں آج خودکشی کرنے لگا تھا۔ یعنی اتنا ان پہ سٹریس ہوگا، اتنا دکھ ہوگا، افسوس ہوگا کہ یار یہ میں نے کیا ہے۔ یار یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یعنی آپ لوگ اس کو ٹیمپریری لے رہے ہیں، کیا ہو جی دھاندلی ہو گئی؟ بھائی 13 لاکھ یا 16 لاکھ یا 20 لاکھ لوگ پنڈی میں نکلے، انہوں نے ووٹ ڈالا، ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ اب 20 لاکھ لوگوں کے ہاتھ جب چٹھا صاحب کے گریبان میں ہوں گے قیامت والے دن، تو حساب تو دینا پڑے گا نا۔ تو اس سے بہتر ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ مجھے یہیں پہ پھانسی دے دیں، میں پھانسی لٹکنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے یہ کیا ہے، میں اعتراف جرم کرتا ہوں اور مجھے اس کی سزا دی جائے۔ تو مجھے یاد آ جاتی ہے طالبان کی حکومت پچھلی، جب طالبان کی حکومت آئی پچھلی دفعہ، تو وہاں پہ لوگ ان کے پاس آتے اور آ کے اپنے جرم کا اعتراف کرتے، اور ان میں ایسے ایسے جرائم بھی تھے جن کو بعد میں سنسار کیا جاتا تھا، اور لوگ خوشی خوشی سنسار ہو جاتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ جب دل میں خوف خدا آ جائے نا، جب خدا کا سامنا کرنا پڑے گا تو لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں اب خدا کے سامنے پہنچنا ہے، پیش ہونا ہے، تو اس سے پہلے جو بھی میں نے گناہ کیا ہے اس کی یہاں پہ سزا بھگت لی جائے۔ بات ہو رہی تھی چیف جسٹس صاحب کی، تو چیف جسٹس صاحب ثبوت مانگ رہے ہیں۔ بھائی ثبوت تو اس نے دے دیا، آپ اس کو بلائیے، اس کو طلب کیجئے، اس کو کہیے کہ جی آپ نے مجھ پہ اتنا بڑا الزام کیسے لگا دیا۔ آگے وہ پروف کرے گا، برڈن آف پروف اس کے اوپر آ جائے گا۔ اس نے کہہ دیا کہ چیف جسٹس ملوث ہے، تو وہ یہ بتائے گا کہ جی آپ فلاں وجہ سے، اس وجہ سے ملوث ہیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو بند کر لیا جائے گا، حکومتیں بنائی جائیں گی، یہی چیف جسٹس صاحب ہوں گے، 4 دن 5 دن چیخیں گے، چلائیں گے، اپنی صفائیاں دیں گے، اس کے بعد کہیں گے جی ایوری تھنگ از اوکے۔ اس لیے مریم اورنگزیب صاحب کا یا نون لیگ کا یہ کہنا کہ یہ ذہنی مریض ہے، یا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ذہنی مریض ہے، تو یہ تو دوست ہی ان کا ہے، انہیں کے کیمپ کا ہے۔ اگر آپ اس کی پوری، میرے پاس پھر ٹائم لمبا ہو جاتا ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، بیسیکلی یہ تو ہے ہی اسی کیمپ کا۔ یعنی ان کے آپ فیملی ہسٹری نکال کے دیکھیے، ان کے کزن وزن سارے نون لیگ میں ہیں، ابھی تک نون لیگ میں ہیں، اور یہ حمزہ شہباز صاحب کا قریبی دوست ہے، یہ انہیں کے کیمپ کا آدمی ہے۔ بزدار نے اس کو اس لیے لگایا تھا کہ یہ ایماندار آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، اور ابھی بھی ان کے بارے میں آپ کسی بھی پنجاب کی بیوروکریسی سے پوچھ لیجئے، ہی از اے ویری نائس اینڈ ڈیکوریٹڈ اینڈ ویل ریپیوٹڈ پرسن۔ آخر میں تھوڑا سا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کا جھکاؤ پی ٹی اے کی طرف ہے، تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب علی امین گنڈا پور سے ڈر گئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب آ گئے، جو کہ وہ آ رہے ہیں، چیف منسٹر بن رہے ہیں، تو علی امین گنڈا پور صاحب آ گئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کے پی کے میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ سیاست تو بہت دور کی بات ہے، بڑی لمبی زمینیں ہیں ان کی، سینکڑوں مربع کے حساب سے، اس کے علاوہ بڑے بڑے گھر ہیں، پھر احتساب تو ہوگا،
تو اس لیے ان کا تھوڑا سا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہوا ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کم از کم کے پی کے میں اگر گنڈا پور بنتا ہے وزیر اعلیٰ تو پی ٹی آئی سے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جائے، تاکہ یہ جو 6 مہینے سال 2 سال ہیں تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا ان کو موقع مل جائے. اور آخر میں ایک بات کرتا ہوں، یہ جو الیکشن ہے یہ الیکشن ٹوٹل متنازع ہو چکے ہیں. وفاقی حکومت قبول کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ پہلے تو یہ حکومت بنے گی نہیں، ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. لیکن اگر زبردستی دھونس دھاندلی دھمکی سے حکومت بنا بھی دی گئی، کیونکہ مارچ میں ہم نے ڈیل پہ جانا ہے، اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میکسیمم 1 سال کے بعد دوبارہ جنرل الیکشن ہوں گے، اور جنرل الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. خبریں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ اب آپ سے رابطہ رہے گا. بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو نئی اپڈیٹس دیں گے، کیا ہونے والا ہے، کون کون جانے والا ہے، اور کون سا بیوروکریٹ دوبارہ مارکیٹ میں آنے والا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو بریف کروں گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.